اکثریت مل جائے گی، دلوا دی جائے گی اور پھر آپ روتے رہیں گے. تو ان کو کیسز جو ہے وہ ختم ہونے کا بھی ڈر تھا، سزاؤں کا بھی ڈر تھا، اور انہوں نے تاثر دیا ہم تو اس لیے ملے ہیں ورنہ ہم حکومت نہیں لینا چاہتے تھے. اب دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے اور عام پاکستانی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چور ڈاکو لٹیرے جو لوگ مسلط کیے گئے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیے ہیں. تو اس وقت جو اصل الزام ہے وہ سارا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب پر آ رہا ہے. حالانکہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ وہ ہماری شخصیات تھے، یہ وہ عہدے تھے جن کی لوگ بڑی رسپیکٹ کرتے تھے. جب ایک ٹویٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کرتے تھے تو پورے پاکستان سے لاکھوں کی تعداد کے اندر یعنی کم از کم وہ 70,000 80,000 90,000 اس کی شیئرنگ ہوتی تھی، اس کا پھیلاؤ ہوتا تھا. لیکن اب اگر کمنٹ کے اندر جائیں تو لوگ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، قوانین بھی سخت کیے جا رہے ہیں، دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اب یعنی ہراساں بھی کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ابھی احتجاج ہوا اور اس کے اندر جو کتبوں پر تحریریں تھی وہ آپ نے دیکھی ہے. سابق فوجی افسران ان کے جو بڑے افیسر تھے، آپ کو علم ہے جنرل اعجاز اوان ہوں، جنرل امجد شعیب ہوں اور کچھ اور جو شخصیات جاتی تھی، فاروق حمید، وہ ان کو اب ٹی وی پر نہیں بٹھایا جاتا. عموماً کوئی ایک آدھ پروگرام کبھی ہو جاتا ہے ورنہ ان کو ٹی وی پر نہیں آنے دیا جاتا. یہ مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی پرانی ڈیمانڈ تھی. سابق فوجی افسران جو ہے جیسے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے انہوں نے احتجاج کیا، پریس کانفرنس کی، اسی طرح آج سابق فوجی افسران عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے بیٹے بھتیجے اور وہ کئی شاگرد ہیں وہ فوج کے اندر. تو بدقسمتی کے ساتھ وہ فوج جو ایک یونٹی کی علامت تھی وہ بھی اب اس امپورٹڈ حکومت اور رجیم چینج کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. حالانکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سابق فوجی افسران جو تھے ان کو باقاعدہ انہوں نے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی لاہور کے اندر نشست کی تھی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میرا موقف یہ ہے، ادارے کا موقف یہ ہے، عمران خان نے یہ غلطیاں کی. لیکن جس طرح کے لوگ عمران خان کے متبادل کے طور پر لائے گئے ہیں اس کو نہ عام پاکستانی تسلیم کر رہا ہے نہ سابق فوجی افسران تسلیم کر رہے ہیں. اب لاہور کے اندر اور باقی پنجاب میں جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں 20 نشستوں پر، جیسا کہ اینکر عمران خان نے اور باقیوں نے دعویٰ کیا کہ ایک باقاعدہ عام جو حکومتی شخصیت ہے، ایجنسی کی ایک عام ہیڈ جو پنجاب کو کور کرتی ہے، ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ آپ نے یہاں پر دھاندلا کر کے جیسے بھی کرنا ہے وہ سیٹیں دلوانی ہے، اکثریت دلوانی ہے حمزہ شہباز کو، چونکہ حمزہ شہباز کو ہر حال میں وزیر اعلیٰ رکھنا ہے. اب یہ الزام آ رہا ہے، یہ خبر ہے اگر اس کے مطابق نون لیگ الیکشن جیت جاتی ہے ضمنی، چونکہ عوام کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ عوام کا جھکاؤ کس طرف ہے، 1-2 سیٹوں کے اندر فرق پڑ سکتا ہے، لیکن جب اتنی بڑی ڈنڈی ماری جائے گی تو الٹیمیٹلی جو ہے اسٹیبلشمنٹ پر ایک تو عام پبلک تنقید کر رہی ہے، پھر پی ٹی آئی کے حلقوں کے اندر بھی تنقید ہو رہی ہے، سابق فوجی افسران جو ہے وہ بھی تنقید کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ صرف امپورٹڈ حکومت جو ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے اور بڑے عام زیرک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ضمنی انتخابات کے اندر دھاندلی ہوتی ہے اور نون لیگ کو جتوایا جاتا ہے تو عمران خان ابھی تک بڑے محتاط ہیں، لیکن یہ صرف امپورٹڈ حکومت کا جو استعفیٰ ہے اس تک مطالبہ نہیں رہے گا، بلکہ پھر پہلی مرتبہ شاید پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے ان کے خلاف ایک ماحول بن رہا ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ ہے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے، لیکن ان کا بھی استعفے کی ڈیمانڈ ساتھ ہوگی. اور چونکہ یہ ایک ان کا جو کیس ہے پی ٹی آئی کا وہ مضبوط ہوگا پبلک کے اندر بھی کہ یہ جو شخص ہیں یعنی شخصیات ہیں انہوں نے نون لیگ کے ساتھ مل کر چونکہ ایک پارٹی بن چکے ہیں، پاکستانی عوام کی جو اکثریت ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے، اور یہ زبردستی ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں نے جس طرح اپنے آپ کو این آر او دیا ہے، اور یہ آج عام پریس کانفرنس بھی ہوگی خان صاحب کی، تو وہ اس وجہ سے جو استعفیٰ ہے وہ ڈیمانڈ کیا جائے گا. تو جو مارل گراؤنڈ ہے وہ اس وقت ویسے ہی بڑی ڈاؤن ہو رہی ہے، کیونکہ جب سے ایک ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اس کے ساتھ ہی حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے. عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے تک جو معاملات ہیں ان پر تنقید ہو رہی ہے. تو فوجی افسران کی یہ متحرک ہونا، ملاقاتیں کرنا، مختلف وہ نقطہ نظر تبادلہ خیال ہوگا، لیکن آنے والے دنوں میں معاملات جو ہے
وہ بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں بظاہر، اور یہ امپورٹڈ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب اس وقت تنقید کی زد میں ہیں، اور خود نون لیگ کے خرم دستگیر اور رانا ثناء اللہ نے بھی ملبہ ان پر ڈال دیا ہے، دوسری طرف بھی انہی پر تنقید ہو رہی ہے۔ تو ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن اگر وہ کرواتے ہیں، چونکہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی کرنا ہے، یہ سب سمجھتے ہیں، اور اگر وہ ہو جاتے ہیں تو یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر طاقت کے ذریعے، اگر میڈیا کے ذریعے، میڈیا کو آج کل کوئی الیکٹرانک میڈیا پر اعتماد نہیں کر رہا، چونکہ ان کو پتہ ہے یہ بکاؤ ہیں، ان کو چند ٹکے لگا دو تو ان کے ضمیر بک جاتے ہیں، اور 14 کا جو ٹولہ ہے اینکرز کا، اس کو کوئی لوگ ویٹیج نہیں دے رہے، بے شک جو مرضی ہے رائے عامہ بنائیں، اس کو اثر انداز نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے الٹیمیٹلی اس طرف بڑھ رہی ہیں۔ دوسری طرف جو ہے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا کے اندر جو ہے یہ ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر بڑی تنقید ہوئی ہے۔ انہوں نے وہاں جانا تھا اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ باجوہ صاحب کے بارے میں کینیڈا میں کہا گیا ہے کہ اس نے 2 گورنمنٹ ٹاپل کی، یعنی جو نواز شریف ہے ان کی بھی گورنمنٹ انہوں نے ہٹائی ہے، اور عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی انہوں نے ہٹائی ہے جنرل باجوہ صاحب نے۔ اس کے دہشت گردوں سے رابطے ہیں، ماورائے قانون قتل میں ملوث ہیں۔ باجوہ یہاں پر جو ہے وہ اس طریقے سے تنقید کی گئی۔